جی بچے صاحب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے لوگوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں، عدالتوں کے ذریعے رہا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ رؤوف حسن صاحب کی میں نے بھی گفتگو سنی ہے، وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس یہ اختیارات ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے. ساتھ ہی تحریری میٹنگ کا جو بات تھی، جو تحریری سی او ڈی تھا، اگر پہلی میٹنگ میں دے دیتے تو شاید اتنا تردد نہ ہوتا، حکومت مزید تھوڑی کارنر پہ ہوتی. آج جس پوزیشن پہ ہے، کیونکہ اس دوران پھر ٹویٹ بھی آ گئی، یہ بھی ہو گیا، تو تمام چیزیں تو ہم مان رہے ہیں. سی او ڈی بھی پہلے دے دیتے تو کیا خیال تھا؟ لیکن سلمان صاحب، ایک جب مذاکراتی کمیٹی کا پہلا دور ہوا تھا نا جی، تو ایک چیز یونینیمسلی وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ 2 جنوری کو ہم اپنا نیکسٹ جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہماری ملاقات کروائی جائے گی، ہماری سے مراد ہماری مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروائی جائے گی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اس وقت چونکہ یہ طے پا گیا تھا، پھر ادھر سے ملاقات نہیں ہوئی. تو میں جس طرح محترمہ فرما رہی ہیں نا جی یہ باتیں، یہ بالکل یہ، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہاں تک جب تک ہمارے لیڈر سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی پہنچیں گے کیسے؟ یعنی ادھر سے یہ ملنے نہیں دیتے، ادھر سے یہ باتیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ملاقات آج یعنی دن میں 3 دفعہ جی مذاکراتی کمیٹیز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ملاقاتیں اپنے لیڈرز کے ساتھ یا جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. پنجاب سے میرے سے انپٹس لی جا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے. جب تک ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب کے ساتھ تو ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ اچھا، قادر مندوخیل صاحب کے پاس بڑھنے سے پہلے نا ملک صاحب مجھے ایک ذرا پی ٹی آئی کا کارکن یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی کئی روز جاتے ہیں، ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، کب ہوگا یہ، کب مذاکرات کامیاب ہوں گے، کب پاکستان کی لوگوں کو مجھے لگتا ہے زیادہ فکر ہے. ان کے کوئی سوال ہے تو میں ذرا اپنی زبان سے وہ بتا دوں. سر وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کارکن، آپ لوگ کتنے بچ کیسے گئے ہیں اچانک؟ پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دے رہے تھے، پھر عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو ڈیمانڈ پورے پاکستان کو بنا دی، جاؤ لکھ کے دے دو. پہلے آپ کہہ رہے تھے مذاکراتی کمیٹی جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم اپنا سی او ڈی لکھ کے نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا جاؤ مذاکراتی کمیٹی مجھ سے ملے یا نہ ملے، تیسرا سیشن کر لو. آپ تو ماشاءاللہ سے ایک دم اتنے وہ ہو گئے ہیں جیسے ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کھڑی بھی ہے. کیا ہے، کیا ذہن میں کیا آپ لوگوں کے؟ 2 منٹ اس کے لیے آپ کو مجھے 2 منٹ دے دیے سر. 2 منٹ دے دیے سر. اچھا، بات یہ ہے سر، بات جس طرح محترمہ نے پہلے یہ بات کی کہ انہوں نے ہمیں لیجیٹیمیٹ کر دیا ہمارے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ کے. دیکھیں بات یہ ہے 8 فروری کو جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے. اس کے بعد ہم اسمبلیوں میں بیٹھے، ہم نے حلف ان کے ساتھ اٹھائے، ہماری سیٹس کا جو اسپیشل سیٹس تھی ان کے رولے کے باوجود ہم نے حلف اٹھائے. ہم نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس وقت سے مطالبہ کر رہے تھے. تو ہم یہ چاہتے تھے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. اور پہلے آپ نے بھی مجھ سے کئی دفعہ سلمان صاحب سوال کیا کہ آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. اب ہم یہ ساری حجت تمام کر رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات میں بیٹھیں، آگے چلیں. جو یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ اتنے بچ کیوں گئے ہیں، سر ہم یہ بہانے ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے کہ آئیں اور مذاکرات میں بیٹھیں. ہم مذاکرات، کیونکہ ہمارے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے نا جی. ہمارے اوپر تو جو کچھ ہو چکا ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ ایک انپریسیڈنٹ ہے کہ ایسا کبھی پہلے کسی جمہوری حکومت میں نہیں ہوا کہ ایک جلوس پہ ایک سیاسی پارٹی کے جلوس میں بھلے اس میں یہ کہیں کہ دہشت گرد ہیں تو ان کو پکڑ کے ٹرائل کر لیتے، تو ان پہ کبھی سیدھی گولی چلائی گئی ہو. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیئرمین جو اندر سے بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. آ جائیں بھیجیں، یہ کہتے ہیں یہ پھر اس کو الٹا لے رہے ہیں. موقع دے رہے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے، آپ حجتیں بھی تمام کر رہے ہیں اور موقع بھی دے رہے ہیں. لیٹس سی، دس از گڈ پالیٹکس.